اگر باہر کی کوئی کمپنی پاکستان میں سے ٹیلنٹ کو ہائر کرتی ہے، اس ٹیلنٹ کو وہ ڈالرز میں پے کرتی ہے، پلس ان پہ ان کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا۔ تو اب جو پاکستان کی لوکل کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے، آئی ٹی کمپنی کے لیے، وہ امپلائی روپیز میں بھی ارن کر رہا ہے اور اس کے اوپر سے ٹیکس بھی دینا ہے۔ تو لوکل کمپنیز کیسے کمپیٹ کریں؟ آئی ٹی ملک کا تیزی سے ترقی کرنے والا شعبہ ہے اور برآمدات میں آئی ٹی کا نمایاں حصہ شامل ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پاکستانی سافٹ ویئر کی مانگ میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے نے رواں مالی سال میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آئی ٹی برآمدات میں 23.7% اضافہ ہوا، جس کے بعد برآمدات 2 ارب 82 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ مارچ 2025 میں آئی ٹی برآمدات 342 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئیں، جو پچھلے ماہ کے مقابلے میں 12.1% زیادہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آئی ٹی خدمات میں سب سے زیادہ تجارتی سرپلس 2 ارب 40 کروڑ ڈالر رہا، جبکہ فری لانسرز نے 400 ملین ڈالر کا زر مبادلہ ملک میں لانے میں کردار ادا کیا۔ حکومتی دعوے کے مطابق اسی عرصے کے دوران ملک بھر میں 1900 سے زائد سٹارٹ اپس نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر سے تربیت حاصل کی، جبکہ 12,000 سے زائد خواتین کو کاروباری طور پر با اختیار بنایا گیا۔ ٹیلی کام سیکٹر کی کل آمدن 803 ارب روپے رہی، جبکہ اس شعبے نے قومی خزانے میں 271 ارب روپے کی شراکت کی۔ ملک بھر میں ٹیلی کام صارفین کی تعداد تقریباً 19 کروڑ 99 لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور ٹیلی ڈینسٹی یعنی ٹیلی فون نیٹ ورک کی رسائی کی شرح 81.3% ریکارڈ کی گئی۔ اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے کہ پاک چین آئی ٹی ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل ترقی پر اشتراک جاری ہے۔ رپورٹ میں آئی ٹی کو ملک کا تیزی سے ترقی کرنے والا شعبہ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستانی سافٹ ویئر کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ اور سی ای او مائی امپیکٹ میٹر کنول چیمہ صاحبہ سے۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان کنول چیمہ صاحبہ۔ آئی ٹی ملک کی معیشت کا مضبوط ترین ستون، تیزی سے ترقی کرنے والا شعبہ ہے اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ آئی ٹی برآمدات میں 23% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں اس بہتری کی اصل وجوہات کیا ہیں اور کیا یہ اضافہ پائیدار ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی میں جو آئی ٹی ریمیٹنسز آ رہی ہیں باہر سے اور باقی بھی پورے آئی ٹی کے شعبے میں اضافہ ہوا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو تھوڑے بہت اس سال ہمیں انٹرنیٹ کے ایشوز آئے تھے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جو کہ ہماری کمپنیز کے اندر، اسٹارٹ اپس کے اندر، اسپیشلی جو ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں ان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ کافی کم ہوئی ہے سال۔ اس کے باوجود بھی اوور آل جو آئی ٹی سیکٹر کا ریونیو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے یہ ابھی ریئل اضافہ ہے، اس سے کئی بڑا ہے پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر، مگر کیونکہ کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ریمیٹنسز کے ایشوز ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں لے آئیں تو آپ دوبارہ باہر نہیں لے کے جا سکتے، جس کی وجہ سے آپ باہر کی جو آپ کی پیمنٹس ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بہت سارا جو آئی ٹی کا بزنس ہے جو کہ پاکستانی کمپنیز کر رہی ہیں اس کا جو وہ ارن کرتی ہیں وہ ساری ریمیٹنسز پاکستان آتی نہیں ہیں، وہ باہر پارک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی بھی اس سے جو آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں، جو ریئل نمبرز ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی کی جو ٹیکس سٹرکچر ہے اس پہ میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس پہ میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو بھی کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک میں ایکچوئل گروتھ کارپوریٹ سیکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے، ایکچوئل گروتھ کمپنیز کی وجہ سے ہوتی ہے، ایکچوئل گروتھ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریموٹ ورکرز کی وجہ سے نہیں ہوتی یا سروسز کی وجہ سے نہیں ہوتی، پروڈکٹس جب بنتے ہیں اس سے انوویشن ہوتی ہے، اس سے آپ کے ملک کے اندر پروڈکٹیو کیپیسٹی آپ کی ملک کی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو ابھی ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو کارپوریٹ آئی ٹی کا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹیکسز کا بنا پڑا ہے، جس میں جو ریموٹ ورکرز ہیں، جو کہ اگر باہر کی کوئی کمپنی پاکستان میں سے ٹیلنٹ کو ہائر کرتی ہے تو اس ٹیلنٹ کو وہ ڈالرز میں پے کرتی ہے، پلس اس کو جو باہر سے اس کی انکم آ رہی ہوتی ہے فری لانسر کی یا ریموٹ ورکر کی، ان پہ ان کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا۔ تو اب جو پاکستان کی لوکل کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے، آئی ٹی کمپنی کے لیے، اس امپلائی کو ٹیکس بھی دینا ہے، وہ امپلائی روپیز میں بھی ارن کر رہا ہے اور اس کے اوپر سے ٹیکس بھی دینا ہے۔ تو لوکل کمپنیز کیسے کمپیٹ کریں؟ مطلب لوکل اگر کوئی پروڈکٹ بنتا بھی ہے، کوئی بہت اچھی ٹیک کمپنی پاکستان میں کھلتی بھی ہے، کوئی اے آئی پہ کام ہو رہا ہے، کوئی بلاک چین پہ کام ہو رہا ہے، کوئی 5G پہ کام ہو رہا ہے،
کوئی گیمنگ میں کام ہو رہا ہے, کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں پاکستان میں پروڈکٹس بن رہے ہیں, تو وہ اچھا ٹیلنٹ ہی نہیں ان کو ملتا. اچھا ٹیلنٹ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ جو بہت اچھے بچے ہیں پاکستان میں, جو بہت اچھے گریجویٹ ہوتے ہیں, جو کہ بہت تھوڑے ہیں, کیونکہ HEC کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو ٹیک کمپنی سے بھی بچے گریجویٹ کر رہے ہیں, اس میں بھی جو یوزیبل بچے ہیں جن کو ایکچولی کام آتا ہے وہ تھوڑے ہیں. تو وہ بچے جو ہے وہ ان کو باہر کی کمپنیز تھوڑے پیسوں میں ڈالرز دے کے, اور ان کو ٹیکس بھی نہیں اس پہ دینا پڑتا, تو وہ لوکل کمپنیز ان کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی, جس کی وجہ سے پاکستان کا جو لوکل ٹیک سیکٹر ہے اس کی گروتھ کافی کم ہے. مطلب, اور دوسرا یہ کہ جو سیلریڈ سیکٹر ہے, جو پچھلے سال بجٹ آیا تھا اس میں ڈسکریمنیٹری حد تک سیلریڈ جو سیکٹر ہے اس کے اوپر اور ٹیکسز لگا دیے گئے تھے. مطلب اکراس دا بورڈ ٹیکسز نہیں لگے تھے, سیلریڈ سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز لگے تھے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جب ہائی ٹیکس ریٹ ہوتا ہے تو پھر چوری کرنے کے بھی نئے طریقے لوگ دریافت کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے امپلائیز کو دبئی میں کر لیا, دبئی میں ان کو سیلریز دینی شروع کر دی. بہت سارے لوگوں نے جو چھوٹی کمپنیز تھیں انہوں نے ایکسپینسز میں ڈالنا شروع کر دیا انہی چیزوں کو. تو مطلب میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں, کوئی بھی میں آپ کو 2 ایگزامپل دی ہیں, ایک سیلری کلاس اور ایک یہ جو فری لانسرز کا ٹیکس سٹرکچر ہے. جب بھی کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اس کو دور اندیشی سے نہیں بنایا جاتا پاکستان میں. صحیح, تھوڑے دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے کیا اس کا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک کمل صاحبہ, آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا, بڑا بہترین طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے ایگزامپلس کے ساتھ. میں آپ کا انالیسس جاننا چاہوں گی مزید. مارچ 2025 میں IT برآمدات $342 ملین تک پہنچ گئی ہے. آپ حکومت کے اس دعوے سے کتنا اتفاق کرتی ہیں؟ جی دیکھیں, IT برآمدات جو ہے وہ واقعی اس کا نمبر انکریز ہوا ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایکچوئل نمبر جو ہے, جو ایکچوئل IT سروسز پاکستانی لوگ باہر دے رہے ہیں اور باہر سروسز دی جا رہی ہیں, وہ اس سے کئی زیادہ ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ 2-3 چھوٹی آپ کو باتیں بتا دیتی ہوں کہ کیوں لوگ اپنے جو سارے پیسے ہیں وہ پاکستان نہیں لاتے. نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں پیسہ لایا جا سکتا ہے, ڈالرز لائے جا سکتے ہیں, اس کو ڈالرز میں رکھا نہیں جاتا. اب انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا کہ 50% آپ ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں, وہ بھی بینکس ایکچولی لا میں ہے مگر پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو پیسہ پاکستان کے اندر آتا ہے کیونکہ وہ باہر نہیں لے کے جایا جا سکتا, کیونکہ اس کے اندر اس میں جو باہر آپ نے پیمنٹس کرنی ہے, جیسے آپ نے گوگل کو پیمنٹ کرنی ہے, AWS کو پیمنٹ کرنی ہے, ڈالرز میں کرنی ہوتی ہیں, تو وہ کیونکہ کرنا بہت مشکل ہے, جس کی وجہ سے لوگ باہر ہی پیسہ پارک کر دیتے ہیں. پاکستان میں صرف اور صرف کاسٹ والا پیسہ آتا ہے, جو کہ کاسٹ اسٹرکچر, جو سیلریز دینی ہے, بجلی کا بل دینا ہے, اس طرح کی چیزیں دینی ہے, یا پاکستان میں جو استعمال کرنا ہے وہ پاکستان آ جاتا ہے, باقی باہر ہی بیٹھا رہتا ہے پیسہ. تو اگر یہ تھوڑے بہت ہم ریمیٹنسز کے ایشوز ریزالو کر دیں گے تو پھر آئی تھنک کہ یہ جو نمبر آپ بتا رہی ہیں اس سے نمبر 3 یا 4 ٹائمز یا 5 ٹائمز ایکچوئل نمبر میری اپنی اچھا کمل یہ بھی بتا دیں کہ فری لانسرز کی جانب سے $400 ملین کا زر مبادلہ ملک میں لانے کا ذکر کیا گیا, بات کی گئی ہے. کیا حکومت فری لانسرز کو سہولیات فراہم کر رہی ہے یا یہ کامیابی محض انفرادی انڈیویجول کوششوں کا ہی نتیجہ ہے؟ حکومت نے بہت اچھے اقدام کیے ہیں. حکومت نے بہت ساری ٹریننگز کروائیں, نیفٹیک کے پروگرامز آئے, پنجاب لیول پہ ٹریننگز آئیں جہاں پہ نوجوانوں کو اور لیپ ٹاپس بھی دی گئے, جہاں پہ نوجوانوں کو IT کورسز, شارٹ کورسز کرائے گئے, جس کی وجہ سے وہ فری لانسنگ جابس کر سکے, چھوٹی موٹی فری لانسنگ جابس جیسے ویب ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ. یہ جو لو اینڈ جابس ہیں یہ پاکستان میں بہت پاپولر ہیں اور پاکستانی ان کے تھرو بہت انکم جنریٹ کر رہے ہیں. اور ان پہ جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو جو باہر سے انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ جو باہر سے یہ پیسے ارن کریں اس پہ ٹیکس نہیں لگتا, اور جو چھوٹے فری لانسرز ہیں ان پہ بے شک ٹیکس نہ لگے, ٹھیک ہے, مگر فری لانسرز اور ریموٹ ورکرز کے درمیان جو ہائی اینڈ ریموٹ ورکرز ہیں, جو کہ ہائی اینڈ جابس کر رہے ہیں, جو کہ ہزاروں ڈالرز میں ارن کر رہے ہیں, وہ فری لانسرز نہیں ہیں, وہ ریموٹ ورکرز ہیں. اور ان کو اسی فری لانسرز کی طرح ٹریٹ کرنا اور ان پہ ٹیکس نہ لینا پاکستان کا جو لوکل ٹیک سیکٹر ہے, جو لوکل کمپنیز ہیں پاکستان کی, ان کو بہت انکمپیٹیٹو بنا رہا ہے. وہاں پہ اچھا ٹیلنٹ اٹریکٹ نہیں وہ کر سکتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اچھا ٹیلنٹ اس طرح سے اٹریکٹ بھی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑے بہترین انداز میں بتا رہی تھی کہ IT کی ملکی معیشت میں اس وقت کتنا بڑا رول ہے اور کیا صورتحال ہے.